بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سروری قادری میں اس میں اللہ ذات کا ذکر اور تصور بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور جب طالب بیت ہوتا ہے تو اس میں اللہ ذات کا ذکر اور تصور دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ ذات کے ذکر اور تصور کا جو انہوں نے کنسیپٹ لیا ہے فقراء کاملین نے، وہ قرآن کی آیت سورہ مزمل کی آیت سے لیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اسم ربک، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَیہِ تبتیلا، اور اس کی طرف ہر طرف سے ٹوٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جو۔ دوسرا حصہ تصور کا ہے، پہلا حصہ ذکر کا ہے۔ ذکر یہ ہے کہ آپ کا دل، ایک تو جو ذکر ہوتا ہے سلسلہ سروری قادری میں وہ پاس انفاس کا ہوتا ہے، یعنی سانس اندر جائے باہر آئے، یہ پاس انفاس کا سانسوں کے ذریعے ذکر۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں، اس کا دماغ سوچوں میں مشغول رہتا ہے۔ یہ جو چیزیں اس نے دیکھی ہوتی ہیں، جب اس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی تشبیہ یا تصویر آنکھوں کے سامنے گزر جاتی ہے۔ جن سے اسے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اس کی شبیہ ذرا گہری ہوتی ہے، اس سے کم ہوتا ہے اس کی شبیہ ذرا کم نظر آتی ہے۔ تصور یہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کے نام کا تصور یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو دنیاوی ہے نا، آپ کے اندر ذکر اور تصور چل رہا، اس کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تصور کو آپ کے دل میں بسایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ اللہ پاک کے بہت سے نام لیے جاتے ہیں عوام میں، ان میں ایک اللہ بھی ہے، باقی تمام نام صفاتی ہیں، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ مثلا ہم کسی کو عبد الکریم کسی کا نام ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کریم میری بات سننا۔ کسی کا نام عبد الرحیم ہے، ہم کہہ سکتے ہیں رحیم بات سننا۔ ہم کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں وہ بہت رحیم ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے۔ لیکن جس کا نام عبداللہ ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میری بات سننا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا نام اللہ کرے، یہ اس کا واحد کا نام ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک جب تو نے اللہ تعالیٰ کو صفت رحمت کے ساتھ پکارا، یعنی رحمان یا رحیم کہا، تو اس صورت میں تو نے صفت رحمت کا ذکر کیا، صفت قہر کا نہیں۔ یوں ہی صفت علم کے ساتھ یا علیم کہہ کر پکارا تو صرف صفت علم کا ذکر کیا، صفت قدرت کا نہیں۔ لیکن جب تو نے اللہ کہا تو گویا تمام صفات کے ساتھ اسے پکار لیا، کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمام صفات سے متصف ہو۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 85۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے رابطے اور اس کی پہچان اس کا نام ہوتا ہے۔ آپ نے پہچاننا ہے کسی کو تو آپ نام سے پکاریں گے، کوئی بھی نام ہو۔ اگر اس سے رابطہ کرنا ہے تو نام کے ذریعے کریں گے۔ تو ایک شخص جس کا نام نوید ہے، اگر اس نے حکمت کا علم سیکھ رکھا ہے تو حکیم نوید کہلائے گا۔ اگر وہ قرآن حفظ کر لے تو حافظ نوید کہلائے گا۔ اگر وہ حج کر لے تو حاجی نوید کہلائے گا۔ غرض جتنی صفات سے وہ متصف ہوتا جائے گا وہ اس کے ساتھ لگتی چلی جائے گی۔ حاجی ہے، حکیم ہے، حافظ ہے، یہ صفات ہیں اس کی۔ لیکن نوید اس کا اصلی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ اللہ پاک اپنے ذاتی نام میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس نام کے آپ جتنے مرضی حصے کر دیں، سلسلہ سروری قادری میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ذکر کرایا جاتا ہے۔
الف کو علیحدہ پہلی منزل اللہ ہو دیا جاتا ہے سروے قادری میں، الف کو آپ علیحدہ کر دیں للہ رہ جاتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ 284 آیت، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، یہ بھی اس میں اللہ ذات ہے۔ اگر پہلا لام پھر علیحدہ کر دیں پھر لہو رہ جاتا ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سورہ تغابن 1 نمبر آیت۔ تو یہ پھر یہ دیا جاتا ہے، پھر یہ لام بھی علیحدہ کر دیں تو ہو رہ جاتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سورہ حشر 22 نمبر آیت۔ وہی اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر ہو۔ تو اس کو، اس میں ذات کو جتنا مرضی اس کو کر لے، اس میں ذات ہی رہتا ہے۔ یہ اس کی فرادیت اور خصوصیت ہے جو کسی اور نام میں نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کو آپ پکار لیں تو تمام صفات اس کے اندر آ جائیں گی، تمام صفات اس کے اندر جمع ہے، اور یہ جامع ہے تمام صفات کا، اور ایک صفت، ایک ہی صفت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب آتے ہیں محفل کی طرف۔ اللہ اس میں ذات ہے، اور ذات سبحانے کے لیے خاص الخاص ہے۔ یعنی اللہ جو ہے لفظ، یہ اس میں ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کوئی بندہ اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے اس نام میں بھی، اور اس کے لیے خاص الخاص کا مطلب یہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کے لیے مخصوص ہے اللہ کا نام۔ اس میں اللہ ذات اپنے مسمى ہی کی طرح یکتا، احد، یعنی یکتا مطلب احد ہے، ایک ہی ہے، اور اس کے لیے ہے، بے مثل، بے مثال ہے، اور اس جیسا کوئی خوبصورت، کوئی وہ منازل تک پہنچانے والا، اور وہ اللہ پاک کی ذات کی معرفت عطا کرنے والا کوئی اور صفت نہیں ہے۔ اور اپنی حیرت انگیز معنویت اور کمال کی وجہ سے یہی بات ہے کہ یہی اسم ہے جو دیدار عطا کرتا ہے، پہچان عطا کرتا ہے، معرفت الہی عطا کرتا ہے، وصال الہی عطا کرتا ہے۔ ہر چیز کا اسم الگ ہے، ذات الگ ہے۔ منصور حلاج کہتے ہیں کہ اس کے اسم کو اس کی ذات سے جدا مت سمجھ، وہ مخلوق نہیں ہے۔ یعنی وہ حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں، اس میں ذات عین ذات است، اس میں ذات عین ذات ہے، اس میں ذات بھی وہی ہے، اس میں بھی وہ ذات ہی ہے۔ اور آپ اس کو اس میں برزخ بھی کہتے ہیں، یعنی اسم اور مسمى کے درمیان یہ ایک برزخ ہے، مسمى یعنی ذات کے درمیان یہ ایک برزخ ہے، پردہ ہے۔ ہر چیز کا اسم الگ ہے اور ذات الگ ہے، یعنی انسان و مخلوق میں اسم الگ ہوتا ہے، ذات الگ ہوتی ہے۔ کئی نام، یعنی واجد کے کئی لوگ ہیں، نام کے کئی لوگ ہیں، اس کی الگ ہوتی ہے شخصیت۔ مگر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے وہ اسم میں بھی، یعنی اس میں اللہ میں بھی اور ذات میں بھی واحد اور احد ہے، یعنی اس کا نام اور اس کا ذات ایک ہی ہے۔ انسان کے اندر اسم اللہ ذات اور اسماء صفات کی استعداد روز ازل سے فطرتی طور پر موجود ہے۔ انسان جس اسم اور جس صفت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے اندر اسی اسم اور اسی صفت کی استعداد کو بالفعل جاری کرتا ہے، اسی کو اپنے اندر نمودار کرتا ہے، اور اسی کا نور اس کے دل میں چمکتا ہے۔ اس میں اللہ ذات اور اس میں صفات، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ آدم علیہ السلام کو کلو اسما کا علم عطا کرتا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، ان آدم علیہ السلام کے اندر منتقل کیا گیا، وہ نسل در نسل چلتا ہوا انسانوں میں ابھی تک چلا آ رہا، انسان کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے،
اگر انسان کسی اسم کا ذکر کرتا ہے صفات میں سے بھی، مثلا یا رحیموں کا ذکر شروع کر دیتا ہے، اگر وہ سخت دل ہے تو وہ لوگوں کے لیے رحیم بن جائے گا، وہ صفت اس کے اندر جاری ہو جائے گی۔ اگر وہ نیک نیتی سے کرتا ہے، اگر وہ یا غفاروں کا ذکر شروع کر دیتا ہے اس میں صفت کا، تو یا غفاروں کا مطلب ہے پردہ ڈالنے والا، تو وہ لوگوں کی عیبوں کو دیکھے گا، پردہ ڈالے گا، اور یہ صفت اس کے اندر جاری ہو جائے گی، اللہ کی بالفعل اپنے اندر جاری کرتا ہے، یعنی کہ وہ صفت اس کے اندر سما جائے گی، اس کے وجود کا حصہ بن جائے گی، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اس ذکر کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور جو اس میں اللہ ذات کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر ذاتی نور چمکتا ہے، تمام صفات بھی آ جاتی ہیں اور ذاتی نور چمکتا ہے، وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے، تمام صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہی اسم ہے جو اللہ پاک کی ذات تک لے کے جاتا ہے۔ انسانی ارواح کا رزق اس میں اللہ ذات کا نور ہے، جب ارواح کو ان کا رزق مل جاتا ہے تو ان کو وہ بصیرت عطا ہوتی ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی نعمت حاصل کرتی ہیں۔ رؤیت کہتے ہیں دیکھنا، دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو روشنی کی، مصنوعی ہو یا سورج کی روشنی ہو، ایک آنکھ کی، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آنکھیں نہیں ہیں، روشنی ہے تو انسان نہیں دیکھ سکتا، اگر اندھیرا گھپ اندھیرا ہے تب آنکھیں ہیں تب انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس میں اللہ ذات وہ نور بصیرت عطا کرتا ہے، یہ نور بصارت نہیں، نور بصیرت عطا کرتا ہے کہ جس سے اس کی روشنی سے یہ وہ نور ہے، یہ نور بصیرت عطا کرتا ہے، اور اس کی اپنی نور سے، اس کے نور سے انسان جو ہے نا، انسان کی باطنی آنکھ بیدار ہوتی ہے اور اس کے نور سے وہ اللہ پاک کو دیکھتا ہے۔ ان آنکھوں سے صرف ایک ہستی نے اللہ پاک کا دیدار کیا، جب سے کائنات بنی ہے وہ ہستی ایک ہی تھی، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرتا ہے باطن میں، باطنی آنکھوں سے کرتا ہے، اور اس میں اللہ ذات کے ذریعے کرتا ہے، کوئی اور اس میں نہیں کروا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس کے اندر اس میں اللہ ذات جاری ہو جاتا ہے، اس میں اللہ ذات کا نور پھیل جاتا ہے، اس کے اندر تمام صفات جاری ہو جاتی ہیں۔ اس میں اللہ ذات کے ذکر کے حصول کے لیے کسی مرشد کامل کی رہبری اور رہنمائی کی ضروری ہے۔ مرشد بھی وہ جو نہ صرف اس میں اللہ ذات سے کے راز اور کنہ سے واقف ہو، بلکہ صاحب تصور اس میں اللہ ذات ہو اور صاحب مسمى مرشد ہو۔ علم میں اللہ ذات کے ذکر کے لیے اس میں چاروں آ جاتے ہیں، اللہ، للہ، لہو، ہو، چاروں کے اس میں ذات کہتے ہیں، مرشد کوئی بھی دے دے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مرشد کامل اکمل کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ورنہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرشد بھی کہتے ہیں وہ ہو جو اس میں اللہ ذات کے راز سے واقف ہو اور صاحب تصور اس میں اللہ ذات ہو، اور اس میں اللہ ذات کے تصور سے بھی وہ واقف ہو کہ تصور بھی دیتا ہو اور تو خود بھی صاحب تصور ہو، اور صاحب مسمى مرشد ہو، یعنی بقا باللہ، فنا فی اللہ، فنا فی ہو، وصال الہی پا چکا ہو، مکمل کامل ہو چکا ہو، اور وہ ناقصوں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو، ان کا وسیلہ بننے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرب، مشاہدہ، وصال اور لقاء کا راستہ بغیر ذکر و تصور اس میں لذات ہرگز نہیں کھلتا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، یہ حق ہے۔ ہم نے خود بہت دھکے کھائے ہیں، ہر اس میں صفت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب جانتے ہیں آپ، مشاہدہ دیکھنا، وصال اور لقاء دیدار کرنا، وصال ایک ہو جانا، وصال الہی، فنا فی اللہ، بقا باللہ، ٹھیک ہے، ہو جانا،
بغیر ذکر و تصور اس میں اللہ ذات کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اس میں اللہ کے بغیر ناممکنات میں سے ہے، اور مرشد کامل اکمل کے بغیر ناممکنات میں سے ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں نور ایمان پیدا کرتا ہے۔ اس میں اللہ ذات کا جو ذکر ہے، اس میں آپ یاد رکھیں چار ہی، اللہ للہ لہو ہو، جو مرشد دیتا ہے وہ دل میں نور ایمان ایسا پیدا کرتا ہے کہ انسان اس دور میں بھی پہچان لیتا ہے وہ سب چیزیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اشیاء کی حقیقت سے آگاہ فرما، یہ اس پہچان لیتا ہے کہ تمام چیزوں کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے جو اس میں اللہ ذات کا ذکر اور تصور کرتا ہے۔ معرفت حق تعالیٰ کے لیے، روح کی ترقی و بلیدگی کے لیے، قلب سلیم، اطمینان قلب کے لیے، اپنے اندر نور بصیرت کی تکمیل کے لیے، رضائے الہی اور معراج کے لیے اس میں اللہ ذات کی طلب کرنا، پھر اس کا ذکر اور تصور کرنا ہر مومن اور مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر باطن میں کسی بھی منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ معرفت حق تعالیٰ کی معرفت ہر فرقہ مانتا ہے کہ معرفت کے بغیر، معرفت ذات کے بغیر، معرفت کو تو ہر کوئی مانتا ہے لیکن طریقے اپنے اپنے ہیں۔ روح کی ترقی و بلیدگی، روح جو ہے بس مردہ ہو چکی، اس کی ترقی و بلیدگی کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے تاکہ اتنی ترقی کر جائے روح، اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور اتنی ترقی کر جائے کہ وہ اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکے جس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ روح لامحدود ہے اور یہ جسم محدود ہے۔ نور بصیرت لامحدود ہے، نور بصارت جو ہے محدود ہے۔ دیکھیں میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، نظر کمزور ہے، بس محدود ہے۔ قلب سلیم، سورہ شورى، وہی قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم اس سے حاصل ہوتا ہے اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الہ کے معنی ہے جہاں دوسری چیز کا گنجائش ہی نہ ہو، الہ وہاں دوسری چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں بات کہتا ہوں نا، یہ نہیں ہے تو یہ لے لو، نہیں، دوسری چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرے ذکر کے بغیر تو تمہیں اطمینان اور سکون تمہارے قلوب کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، نور بصیرت، یہ میں نے ذکر کیا پہلے، یہ نور بصارت ہے، یہ آنکھیں ان کی محدود سی ہے، وہاں تک دیکھ سکتی ہیں، کمزور بھی ہو جاتے ہیں، اینک بھی لگ جاتی ہے۔ نور بصیرت کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ رضائے الہی، جب انسان اس میں اللہ ذات کا ذکر اور تصور کرتا ہے وہ آخری منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا اس کا کیا کہنا ہے، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ معراج کے لیے اس میں اللہ ذات کی طلب، معراج وہ نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ہوئی ظاہری جسم اور روح کے ساتھ، جسد کے ساتھ، عبدہ، ایک بندے کو لے گیا، ایک عبد کو لے گیا۔ عبد مجموعہ ہے روح اور جسم کا، ٹھیک ہے، تو ایک عبد کو لے گیا۔ وہ معراج وہ جو جسمانی ہے نا، وہ حضور کی ذات کا خاصہ ہے۔ یہ روحانی معراج کی ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ روحانی معراج سے مراد کی اصل میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ حضور کو وہاں سب سے بڑی نعمت کیا حاصل ہوئی؟ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، یہی سب سے بڑی نعمت تھی جو انہیں حاصل ہوئی۔ یہی نعمت اپنی امت کے لیے مانگی انہوں نے وہاں۔ اسی نعمت کے لیے تمام نبی حضور کی امت میں پیدا ہونے کو دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں حضور کی امت میں شامل کر دے۔ اس میں اللہ ذات ہی اس میں اعظم ہے، لیکن یہ اس وقت قرار پکڑتا ہے جب مرشد کامل اکمل تلقین فرماتا ہے۔ اس میں اعظم اس میں اللہ ہی ہے، لیکن اس کا ذکر اس وقت سینے میں قرار پکڑتا ہے جب مرشد کامل اکمل تلقین کرتا ہے۔ تلقین ایک لفظ ہے، جب وہ توجہ سے
اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر وہ تلقین کرتا ہے۔ تصور اسم لذات ہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر پاکیزہ لوگ انعام یافتہ کہلائے، کیونکہ تصور اسم لذات ہی سے انسان کا سینہ اسلام کی روشنی سے صحیح طور پر منور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس نے ذکر اور تصور اسم لذات سے روح گردانی کی وہ نفس امارہ اور شیطان کے پھندوں میں پھنس گیا اور آخر کار گمراہ ہوا۔ دراصل نفس کا مرنا ہی دل کی حیات ہے۔ تصور اسم لذات کا ذکر اور تصور کرنے والے لوگ کی نور بصیرت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، ان کے اندر نور ایمان روشن ہو جاتا ہے، ان کا سینہ اسلام کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس نے ذکر اور تصور اسم لذات سے روح گردانی کی وہ نفس امارہ اور شیطان کے پھندوں میں پھنس گیا۔ نفس امارہ پہلا نفس کا جس نے قرآن پاک میں ہے جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ نفس کا تزکیہ کرنا پہلا نفس ہمارا ہوتا ہے، یہ دنیا داروں کا، گناہ گاروں کا، کافروں کا، سیاہ کاروں کا، منافقوں کا ہوتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نفس ترقی کرتا ہوا تھوڑا سا لوامہ ہو جاتا ہے، بندہ غلط کام کرتا ہے تو تھوڑا سا بعد میں غلط کام کرنے کے بعد گھبرا سا جاتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ضمیر تنگ کر رہے ہیں۔ تیسرا ملہمہ ہوتا ہے، یہ انسان کو کبھی غلط کاموں کی طرف نہیں جانے دیتا اور پہلے خبردار کر دیتا کس طریقے سے، اور آخری نفس مطمئنہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہے، یعنی نفس مطمئنہ تک پہنچنا کامیابی ہے، اور نفس مطمئنہ تک اس میں اللہ ذات ہی پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور کس طریقے سے نفس مطمئنہ تک پہنچ گیا، کیونکہ نفس مطمئنہ والوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں نفس مطمئنہ والے۔ جس نے تصور اسم لذات سے روح گردانی کی اور کہا کہ نہیں اس سے دور رہا، وہ شیطان اور نفس ہمارا کے پھندوں میں پھنس گیا اور گمراہ ہو گیا۔ دراصل نفس کا مرنا سے مراد نفس کا تزکیہ ہی دل کی حیات ہے۔ ذکر اسم لذات سے دنیا دل سے نکل جاتی ہے، اسم لذات کے ذکر کرنے سے اور تصور کرنے سے دنیا دل سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا سے مراد ہے کہ جتنے خدا اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ ایسا ایسا رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ جب تک دوسرے خدا موجود ہے نا وہ آتی نہیں کل دل میں، جب سارے خدا نکل جاتے ہیں دنیاوی خدا، یہ بت یہ نہیں ہے جو یہ بت بنائے جاتے تھے اور پوجتے تھے، اور بھی بڑے بت ہیں۔ اسم لذات کا ذکر ہی بتائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں جلوہ گر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اسم لذات کا ذکر آپ کو بتا دے گا کہ اللہ پاک کہاں جلوہ گر ہے، کہاں ہے۔ اسم لذات کے ذکر میں شیطانی استدراج گاہ گزر نہیں، یعنی شیطان اسم لذات کے تصور اور ذکر کے درمیان کوئی شیطان اپنے پھندے نہیں پھیلا سکتا، آپ کو چیزیں دکھا دے۔ ایک تو ہوتی کرامات، ایک ہوتی استدراج، اس طرح شیطان کرتا ہے، کرامات تو اولیاء کی ہوتی ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اسم اللہ پاک گوارا کر لے گا کہ شیطان میرے معاملات میں دخل دے، کبھی نہیں کرے گا۔ جو طالب ہر وقت ذکر و تصور اسم لذات کرتا رہے گا، اس کی سوچ میں ہر وقت اسم لذات ہی رہے گا، وہی اس کی دلیل بنے گا، کیونکہ اصل عبادت سوچ ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ اصل عبادت سوچ ہے۔ انسان جو سوچتا، جس کے بارے میں سوچتا ہے وہی اس کا معبود ہے۔ بات سمجھے؟ جو طالب ذکر اسم لذات کرتا رہتا ہے اس کی سوچ ہر وقت اسم لذات پر رہتی ہے، یعنی اللہ پر رہتی ہے، اور اللہ ہی اس کا معبود ہوتا ہے۔
اگر وہ دکان کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے تو کاروبار اس کا معبود ہے، جس کے بارے میں سوچ رہا ہے وہی اس کا معبود ہے۔ حضرت علی نے اس پہ مہر لگا دی ہے کہ سوچ ہی اصل عبادت ہے، تو جس کی وہ کر رہا ہے عبادت ہے، اس کو کیا پتہ نماز پڑھ رہا ہے کس کی عبادت کر رہا ہے، جمعہ پڑھنے جا رہا ہے کس کی عبادت کر رہا ہے۔ روح اور باطن کی بیداری کے بغیر انسان نہ ہی اپنی نہ ہی اللہ کی پہچان حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی روح یا باطن اندر جب تک یہ بیدار نہیں ہوتا، یہ زندہ نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ تو اللہ پاک کی پہچان ہو سکتی ہے، نہ انسان کو اپنی پہچان ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، باطن کی اس باطن کے بند دروازے کو کھولنے کے لیے، قفل کہتے ہیں تالے کو، اس بند دروازے کو کھولنے کے لیے کلید یعنی چابی ذکر اور تصور اسم ذات ہے۔ جب تک انسان ذکر اور تصور اسم ذات میں کامل نہ ہو جائے تب تک خواہشات نفسانی اور ہوا و ہوس سے خلاصی نہیں پا سکتا۔ جب تک انسان تصور اسم ذات میں کامل نہ ہو جائے، خواہشات نفس، دیکھیں آدم علیہ السلام نے خطا کی، کیا خطا کی؟ وہ خطا شہوات تھی، وہ خطا شہوات میں آتی ہے۔ کھانا یہ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کی طلب، یہ دوسری اپنا 3-4 چیزیں ہیں وہ آتی ہیں شہوات میں۔ یہ نفسانی جو تکبر ہے نا، یہ نفس کا گناہ ہے، وہ شہوت کا گناہ تھا۔ شہوت کا گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، نفس کا گناہ معاف نہیں کرتا۔ ابلیس کو آج تک معافی نہیں ملی، آدم علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کر لی، اللہ پاک معاف کر دے، وہ شہوت کا گناہ تھا، اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ تو جب تک انسان ذکر اور تصور اسم ذات میں کامل نہ ہو جائے تب تک خواہشات نفس اور ہوا ہوس سے خلاصی نہیں پا سکتا۔ جب تک میں یہاں یہ بات کہہ دیتا ہوں، جب تک انسان کی نظر میں سونا چاندی اور روپیہ اور مٹی برابر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ کامل نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ اسم ذات کے 4 حصے ہوتے ہیں، اللہ، للہ، لہو، ہو۔ تو لہو جو ہے سلطان الاذکار ہے، سلطان سمجھتے ہیں بادشاہ، اذکار ذکر کی جمع، ذکروں کا بادشاہ ہے۔ اور اس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے عارفین کا آخری ذکر کہا ہے، اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اس کو ذاکروں کا آخری ذکر کہا ہے۔ تو اس میں ہو ذکر یاہو کے بغیر ہو کا راز نہیں ملتا، ہو اللہ پاک کی ذات۔ جب تک بندہ ہو کے مقام پر نہیں پہنچتا تب تک نہ اللہ کو پہچان سکتا نہ حضور علیہ السلام کو۔ مجلس محمدی میں پہنچنا اور خود کو حضور علیہ السلام تک پہنچانا، کہ خود کو مجلس محمدی تک پہنچانا اور ادراک قلبی سے وقت کے امام کو پہچاننا، یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو مرا وہ جہالت کی موت مرا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو کے بغیر، ہو کے ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ امام وقت کی پہچان تو ہو کے ذکر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں اللہ ذات وہ آئینہ ہے جس سے حق تعالیٰ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ جو اس میں اللہ ذات کا لباس پہن لیتا ہے وہ ہو کا نشان بن جاتا ہے، وہ ذات و صفات میں ہو کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں اللہ ذات وہ آئینہ ہے جس سے حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اس میں اللہ ذات اللہ پاک کا آئینہ ہے جس سے اللہ پاک اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ جو اس میں اللہ ذات کا لباس پہن لیتا ہے، یعنی فنا فی اللہ، بقا باللہ، فنا فی ہو، وصال الہی پا جاتا ہے، یکتا ہو جاتا ہے، اپنی ذات اس کی فنا ہو جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا اسم ذات کا لباس پہننا سے مراد وہ ہے، وہ ہو کا نشان بن جاتا ہے۔ اور ذات و صفات، اس میں پھر تمام صفات آ جاتی ہیں اللہ پاک کی،
ذات و صفات میں ہو کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی ہو کی نمائندگی کرتا ہے۔ ذکر کرنے سے ذکر کی منازل طے ہوتی ہیں، لیکن ہو ابتدا سے انتہا تک ہو ہی رہتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بہت ٹائم لگے گا۔ سب سے بہتر ذکر ذکر پاس انفاس ہے۔ ذکر پاس انفاس ایسا ذکر ہے جس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پاس انفاس سے مراد سانسوں کے ذریعے ذکر، سانسوں کے ذریعے ذکر۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، ایک دم کرنٹ آتا ہے، وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ جس دن وہ ہلے نا، اس دن ماں پریشان ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں، دیکھے بچہ زندہ ہے یا فوت مر گیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہے، سانس لے رہا ہے۔ جب سانس نکل جاتی ہے یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے جب روح نکل جاتی ہے، سانس نہیں آتی، تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کو تو کپڑے بھی نہیں اس کو اتار سکتے، نہلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی۔ تو پاس سانس کتنا اہم ہے، آنے سے سائنسدان کہتے ہیں کرنٹ آیا، کہاں سے آیا یہ ابھی تک ان کو ملا نہیں، کرنٹ کہاں سے آتا ہے کہ بچے نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ یہ کرنٹ وہ روح ہے جو داخل کرتا ہے اللہ پاک، جیسے آدم علیہ السلام نے داخل کی، مرتے وقت وہ نکال لیتا ہے، بندہ بیکار بت، کلو نفسن ذائقۃ الموت کہا ہے انہیں۔ نفس کو موت ہے، سیلف کو موت ہے۔ اندر والا کیا کرتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ کر جانا، جلا جاتا ہے۔ تو اس لیے سانسوں کا ذکر سب سے بہترین ہے۔ یہ وہاں ہٹ کرتا ہے جہاں زندگی ہے، یہاں جان ہے، اس کو ہٹ کرتا ہے، پھر اس روح کو جر جسم میں پھیلا دیتا ہے، اتنی بڑی کر دیتا ہے اس روح کو، لوں لوں کے اندر وہ روح پھیل جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ ہو کل ہے اور طالب مولا، یعنی اللہ کے تعالیٰ کا طالب، ارادت ماندہ، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے والا، طلب کرنے والا جز ہے، جز کل کی طرف دوڑتا ہے۔